بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک خاکروب کو پیش ہونے کا موقع ملا تو عجیب بات رونما ہوئی۔ دربار میں داخل ہوتی ہی وہ دڑام سے فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہوش میں لانے کی سرتوڑ کوشش کی گئی مگر بے سود۔ آخر ایک دانا درباری نے ایک گندگی سے آلودہ جوتا لانے کا مشورہ دیا۔ جوتا لایا گیا تو دانا نے کہا کہ اس خاکروب کو یہ جوتا سونگایا جائے۔ بظاہر اس بے سروفہ دکھائی دینے والے حکم پر باطن نخواستہ عمل درآمد کیا گیا تو یہ دیکھ کر درباریوں کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ خاکروب عالم بے ہوشی کو خیر بات کہہ کر عالم ہوش میں آ گیا۔ یعنی جو کام شاہی حکیم کی اعلیٰ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ قیمتی دوائی نہ کر سکی، غلاظت سے بھرا جوتا وہ کمال دکھا گیا۔ سب لوگ دانا درباری سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تب اس نے جو حکمت بتائی وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھ دی گئی۔ اس نے کہا کہ اس خاکروب کی عمر گندگی اور غلاظت کی رفاقت میں بسر ہوئی اور اب یکایک اسے شاہی دربار کی نفیس خوشبو میں دھکیل دیا گیا جس کی اس کو عادت نہیں تھی، چونکہ اس کی طبیعت میں اس نفاست کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ تھی۔ تو یہ برداشت نہ کر سکا اور اپنی حواس کو بیٹھا، اور جب اس کو اس کے طبیعت کے موافق ماحول دیا گیا تو فوراً اس کو قبول کرتے ہوئے ہوش میں آ گیا۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد مجھے کئی بھٹکتے سوالوں کے تسلی بخش جواب مل گئی۔ آئیے آپ بھی سنیے اور سردنیے۔ ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں تو بلا مبالغہ گھنٹوں کے گزر جانے کا احساس تک نہیں ہوتا، جبکہ نماز شروع کر دیں تو 5 منٹ گزارنے محال ہو جاتے ہیں۔ فیس بک پہ پوری رات گزار دیتے ہیں۔ فجر کے لیے اٹھنا پڑی تو موت پڑ جاتی ہے۔ ناول پڑھنا شروع کرے تو لگاتار بہت سا ٹائم اسے پڑھنے میں گزارتا ہے۔ حد سہل معلوم ہوتا ہے، اور اگر تلاوت قرآن کی توفیق مل بھی جائے تو سر سے اتارنے کی کوشش ہوتی ہے۔ محافل دینیہ میں شمولیت کا وقت نہیں ملتا، جبکہ بازاروں میں وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک طرف درباری اور دوسری طرف خاکروب، ہمارا شمار کس میں ہے؟ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔